چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ کتنے عاشق حسین ہیں جناب قاسم. کہا چچا جان کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ مولا حسین نے سوال کیا کیف الموت عندک، میرے لخت جگر قاسم آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے کہا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو احلی من العسل، تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. جناب سید الشہداء نے کہا قاسم آپ ہی کا نہیں، ششماہ علی اصغر کا نام ہے، شہداء کی فہرست میں ہے. غیرت ہاشمی تھی، حسن مجتبیٰ کا خون تھا. جناب قاسم ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے، بڑے جلال سے کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا میں ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے جاؤں. جناب ام فرما اٹھی، خیمے کا پردہ کھولا، دیکھا اگر میری طرف دیکھ سکے ایک بچہ اپنی پیشانی کو دونوں گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھا ہے اور اونچی آواز سے رو رہا ہے. جناب ام فرما سے رہا نہیں گیا. کہا قاسم کیا بات ہے بیٹا ایسے کیوں رو رہے ہو؟ اپنا سر گھٹنوں میں رکھا تھا اور رو رہے تھے. قاسم ایسے کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں میں جب بھی چچا کے پاس جاتا ہوں چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، مجھے اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو. جناب ام فرما نے کہا قاسم آپ کے بابا نے کہا تھا جب قاسم بہت مصائب میں ہو پریشان ہو تو ام فرما قاسم سے کہنا تعویذ کھولے اس میں حل ہوگا. جناب قاسم نے تعویذ اتارا، تعویذ کھولا، اس میں ایک کاغذ تھا. جناب قاسم نے جب کاغذ کھولا اس میں خط لکھا تھا. سننے کے مضمون کیا تھا؟ امام حسن مجتبیٰ کی تحریر تھی. لکھا تھا یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اے میرے جان کے ٹکڑے قاسم، اذا وجدت امک الحسین غریبا مظلوما وحیدا عطشانا، اے میرے لخت جگر قاسم جب آپ اپنے چچا حسین کو مظلومیت کے عالم میں، غربت کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں پیاسا دیکھیں تو میرے لخت جگر اپنی جان قربان کرنے میں گریز نہ کیجیے گا، اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کر دیجیے گا. میری طرف دیکھیے گا. جناب قاسم نے خوشی خوشی آنسو صاف کیے. ایک مرتبہ خط ہاتھ میں لیا، دوڑتے ہوئے مولا حسین کے پاس آئے. کہا چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکیں گے. چچا جان دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا. میرے بابا نے لکھا ہے قاسم اپنی جان دے دینا. ہاتھ جوڑ کے سید الشہداء اونچی اونچی رونے لگے. جب کوئی غربت کے عالم میں پردیس میں ہوتا ہے نا اپنے بڑے یاد آتے ہیں. جناب سید الشہداء اونچی اونچی رونے لگے. ہاں میرے بھائی نے مجھے یاد رکھا. روتے روتے اپنی باہیں جناب قاسم کے گلے میں ڈالی. مرحوم کاشی کہتے ہیں دونوں چچا بھتیجا رونے لگے. روتے روتے غشیہ علیہما، غش کھا کے زمین پہ گر گئے. جب ہوش میں آئے تو کہا عباس ذرا زرہ لا دو، قاسم کو زرہ پہنا دو. جناب عباس زرہ پہ زرہ لا رہے ہیں. جناب قاسم کو زرہ پوری نہیں آ رہی. جانتے زرہ کیوں پہنی جاتی ہے؟ اگر تیر لگے تو زرہ لوہے کی ہوتی ہے، تیر کو روک دے. اگر کوئی تلوار چلائے تو زرہ لوہے پہ تلوار پہ رک جائے. اگر کوئی گر جاتا ہے نا تو لوہے کی زرہ گھوڑوں کی ٹانگوں کو روکتی ہے. جناب قاسم کو کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی. مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے جناب قاسم کو سوار کرایا. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جناب قاسم کو بھیجا. جیسے جناب قاسم گئے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے دلیر افراد سامنے آتے، جناب قاسم پھر نار کر دیتے، نعرہ لگاتے یا علی کا، اور ایک مرتبہ تلوار چلاتے سر قلم کر دیتے. ایک بہت بڑا پہلوان تھا، نام تھا عزرت. وہ 1000 پہلوانوں کا ایک پہلوان مانا جاتا تھا. عمر سعد نے کہا یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا علی کا پوتا ہے، عزرت تو اس کے مقابلے میں جا. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میرے بیٹے جائیں گے، یہ بچہ ہے. ایک مرتبہ ایک بیٹے کو بھیجا. جناب قاسم نے یا علی کہہ کے تلوار چلائی، سر قلم کر دیا. دوسرا بیٹا، سارے اس کے بیٹے مار دیے. اب جب اس نے دیکھا نا سارے بیٹے مارے گئے، کہا اب میں خود جاؤں گا. جیسے ہی وہ چلا مولا حسین نے کہا پروردگارا وہ 1000 کا ایک ہے، میرا قاسم بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے. پروردگارا میرے قاسم کو فتح دے دے. ابھی رک جائیں. جناب قاسم نے جسم لگائی. ایک مرتبہ اس بہت بڑے پہلوان کو جب تلوار چلائی اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اب عمر سعد نے کہا ساری فوج سے کہو حملہ کرے، یہ بچہ پہلوانوں کو مار رہا ہے.
جیسے ہی فوج بڑھی نا، کسی ملعون نے جناب قاسم کے سر کی پشت میں گرز مارا. جناب قاسم نے کہا چچا جاؤ میری مدد کو آئیے، میں گھوڑے سے گر گیا. جناب قاسم گر گیا. تمام مورخین مقاتل نویسوں نے لکھا امام حسین ایسے تیزی سے آئے جیسے عقاب آتا ہے. مولا حسین آئے، جب ساری فوجیں دوڑی، جناب قاسم نے زرہ نہیں پہنی تھی. جب گھوڑے دوڑ رہے تھے، بچہ تڑپ رہا تھا، بازو الگ ہو گئے. مولا حسین پہنچے، بلند آواز سے کہا قاسم بیٹا آپ نے مجھے بلایا. قاسم میں آ گیا تھا لیکن بیٹا آپ کا لاشا پامال ہو گیا. اب کیسے لاشا اٹھائیں؟ مولا نے اپنی ابا زمین پہ بچھائی جیسے ایک مالی صبح پھولوں کو چنتا ہے. مولا نے لاشا چنا، ابا میں رکھا. میں نے تمام کر دیا. جب چلے در خیمہ پہ ایک ماں کھڑی تھی، پردہ ہٹا کے دیکھا، کہا بی بی میرا 13 برس کا جوان بیٹا ہے، حسین تو گچھڑی سی لا رہے ہیں. جب ایک مرتبہ مولا آئے، جناب ام فروا نے کہا قاسم جب جنت میں جانا بابا سے کہنا ماں نے وصیت کو پورا کر دیا.